اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں محمد علی عرض کر رہا ہوں اور آج میں آپ کی توجہ ایک ایسے مسئلے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں جو کہ پاکستان میں ایک عرصے سے تقریباً 66% آبادی یعنی 14-15 کروڑ عوام کو غیر ضروری طور پر متاثر کر رہا ہے، اور میں اس سلسلے میں اسٹریٹ فارورڈ میں حکومت پاکستان سے مخاطب ہوں اور وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب سے مخاطب ہوں کہ آپ کی حکومت سے جو توقعات عوام کو تھیں اب جو ہے ان کے پورا کرنے کا وقت جو ہے وہ گزرتا جا رہا ہے اور کافی عوام مشکلات کا شکار ہیں۔ اور جو ایک اور باتیں آج کل سننے میں آ رہی ہیں جس میں عمران خان صاحب آپ ذاتی طور پہ تو اس کے حق میں نظر نہیں آتے، لیکن کئی کام جو آپ نہیں کرنا چاہتے وہ بعد میں ہو جاتے ہیں، اور ہم لوگ جو کہ آدھی رات تک آپ کے لیے سوشل میڈیا پہ آپ کی حمایت میں اور تحریک انصاف کی حمایت میں اور پرانی کرپٹ حکومتوں کے خلاف ہم لکھ کے نوٹ اور مختلف موضوعات پر بھیجا کرتے تھے، آج ہم آپ کے سامنے کچھ حقائق لا کر اور پاکستان کے مقتدر حلقوں کے سامنے کچھ حقائق لا کر کچھ بتانا چاہتا ہوں میں کہ کس قدر عوام پر ایک بوجھ غیر ضروری طور پر ڈالا گیا ہے جو کہ بالکل ان پر ایک ظلم ہے۔ تو ناظرین، جو میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں وہ ظلم ہے دوائیوں میں ظلم۔ آپ کو آگے کچھ بتانے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ میرا اس موضوع سے دوائیوں سے 35 سال کا میرا تعلق ہے، اور دوائیوں کے ہر شعبے سے میں جب یہ ٹی وی پہ مختلف صحافیوں کے پروگرام دیکھتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ ان صحافیوں میں درد دل تو ہے لیکن یہ معاملات کی حقیقت کی تہ تک نہیں پہنچتے۔ تو میں جو کچھ آپ کو بتاؤں گا وہ انشاءاللہ تعالی ریلائبل ہوگا۔ تو میں اب تو سمپلی آپ کو کچھ ایسے حقائق بتاؤں گا جو آپ کو کراچی سے لے کے پشاور تک آپ کو بآسانی مل جائیں گے، اور یہ دوائیوں سے متعلق تمام حلقے اس بات کو جانتے ہیں۔ جو دوائیاں جن کے متعلق آج کل پھر جو ہے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جی آپ ان کی 10% قیمتیں بڑھا دیں یا 7% قیمتیں بڑھا دیں، ان کی حقیقت میں آپ کو تھوڑی سی بتاؤں کہ وہ دوائی ایکچولی بنتی اتنی سستی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ دوائی کتنی سستی بنتی ہے اور اس کے اوپر قیمت کتنی زیادہ لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ پاکستان میں رجسٹرڈ 80% دوائیوں کا یہی معاملہ ہے۔ کچھ چند 10% دوائیاں ایسی ہوں گی جن میں کہ کیس مختلف ہے، لیکن 80% دوائیوں کی یہی صورتحال ہے۔ تو ناظرین، میں آپ کو ڈائریکٹ بتاتا ہوں، یہ میتھیکوبال انجیکشن ہے، میتھیکوبال جو اس کا جنیرک نیم ہے، اس کی ریٹیل پرائس ہے 300 روپے، اور یہ مجھے ملی ہے 58 روپے میں۔ 300 روپے اس کی قیمت ہے اور مجھے ملی ہے 58 روپے میں۔ اب یہی دوائی ایک دوسری ایک کراچی کی کمپنی کی یہی دوائی 499 روپے اس کی ریٹیل پرائس ہے، اور یہ ریٹیل پہ ہی بکتی ہے۔ اور تیسری ایک کمپنی کی دوائی کوبولامین کے نام سے ہے جو کہ 668 روپے کی ہے۔ دوائی سب میں ایک ہے، اور یہ جو 58 روپے کی ڈبی 10 انجیکشن اس میں بھی ہیں اور ان دونوں میں بھی 10 انجیکشن ہیں۔ تو یہ جو 58 روپے کی ملی ہے یہ بھی ایک رجسٹرڈ دوائی ہے، یہ کوئی 2 نمبر دوائی نہیں ہے، یہ بالکل اس کا اپنا رجسٹریشن نمبر ہے، اور ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان نے اس کو باقاعدہ رجسٹر کیا ہوا ہے، اور اس کے اوپر یہ ہر قسم کے لیبارٹری ٹیسٹ جو ہے ہوپ فلی یہ پاس کرے گی، اصولاً اس کو پاس کرنے چاہیے۔ اب آ جائیں آپ، ایک ریسپیریٹری ٹریک کی ایک دوائی ہے بچوں کے لیے ساشے فارم میں، یہ 572 روپے اس کی ریٹیل پرائس اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے، 572 روپے، جبکہ یہ مارکیٹ میں آپ کو ہول سیل مارکیٹ میں آپ کو 70 روپے میں مل جاتی ہے۔ 572 روپے کی دوائی 70 روپے میں، اس پہ بار کوڈ بھی لگا ہوا ہے، اور یہ بالکل جینون دوائی ہے، رجسٹرڈ دوائی ہے، اور اس میں کوئی 2 نمبر والی کوئی بات نہیں ہے
یہ ایکچولی 70 روپے میں سے کم میں کمپنی نے بیچی ہے اور اب ہول سیل میں یہ 70 روپے میں آپ کو مل رہی ہے۔ اسی طریقے سے اینٹی بایوٹکس کی میں آپ کو 2 مثالیں دوں۔ یہ لیوو فلاکسسین ایک اینٹی بایوٹک ہے، یہ 250 روپے اس کی ریٹیل پرائس ہے، 250 روپے، اور یہ 40 روپے میں ملا ہے، ہول سیل سے 40 روپے میں۔ زیادہ سے زیادہ اگر میں یہ کہوں کہ مجھے ہول سیلر نے کسی بھی وجہ سے اس نے مجھ سے منافع نہیں لیا اور مجھے اپنی قیمت خرید پہ دیا ہے، تو یہ اس کو بھی 40 روپے پہ 250 روپے کی یہ لیوو فلاکسسین دوائی جنیرک نیم والی ملی ہے۔ اسی طریقے سے یہ سیفکزائم سسپینشن ہے۔ سیفکزائم ایک آج کل بہت زیادہ چلنے والی یہ دوائی ہے۔ سیفکزائم سسپینشن کی جو ریٹیل پرائس ہے وہ 300 روپے ہے، 200 ملی گرام، اور یہ ملی ہے 71 روپے میں۔ 200 ملی گرام سیفکزائم سسپینشن، 300 روپے ریٹیل پرائس، اور 71 روپے میں یہ نیٹ میں ملی ہے۔ نیٹ، اس بزنس کو نیٹ کا بزنس کہتے ہیں۔ یہ ساری دوائیاں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بالکل جینون، اصلی، رجسٹرڈ، اور ان میں کوئی 2 نمبر کی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آج کل بہت زیادہ یہ دوائیاں چلتی ہیں، وائٹامن ڈی کیپسول، وہ ساری وائٹامن ڈی انجیکٹیبلز جو کہ انجیکشن کے طور پہ بھی لگ سکتے ہیں اور پیے بھی جاتے ہیں۔ 110 روپے اس ڈبی کے اوپر ریٹیل قیمت لکھی ہوئی ہے، اور 23 روپے میں یہ ہول سیل مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ اسی طریقے سے یہ ایک دوسری دوائی ہے جو کہ 100 روپے اس کی قیمت لکھی ہوئی ہے ڈبی کے اوپر، اور یہ 16 روپے میں دستیاب ہے۔ یہ وائٹامن ڈی کے انجیکٹیبل فارم ہے۔ اب میں آپ کو ایک اینٹی الرجک دوائی کے متعلق بتاتا ہوں۔ ڈیسلوریٹڈین آج کل کی ایک ماڈرن دوائی ہے۔ یہ 200 روپے اس ڈبی کی قیمت ہے، 200 روپے ریٹیل پرائس جو اس کو منسٹری نے الاؤ کی ہوئی ہے، اور یہ 28 روپے میں ہول سیل مارکیٹ میں نیٹ میں مل رہی ہے، 28 روپے میں۔ اسی طریقے سے یہ اس کا ایک دوسری کمپنی کی ہے، یہ 215 روپے اس کی قیمت ہے، اور 30 روپے میں یہ ہول سیل مارکیٹ میں مل رہی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو کچھ سائیکوٹروپک ڈرگس کے متعلق بتانا چاہتا ہوں۔ یہ ایک ڈرگ ہے پیروکسیٹین۔ پیروکسیٹین ایک بڑی مشہور جنیرک اس کا نام ہے، جو کہ ڈپریشن میں پیشنٹس کو دی جاتی ہے۔ 340 روپے اس کی قیمت ہے، اور 60 روپے میں یہ ہول سیل مارکیٹ میں 60 سے 65 روپے میں آپ کو مل جائے گی۔ اسی طریقے سے ایسیٹیلوپریم، یہ بھی آج کل بڑی مشہور اور زیادہ لکھی جانے والی دوائی ہے۔ یہ 350 روپے اس کی ڈبی کے اوپر قیمت لکھی ہوئی ہے۔ یہ آپ اس کو اس میں دیکھ سکتے ہیں، اس کے اوپر بار کوڈ بھی ہے، اس کے اوپر اس کی ایکسپائری وغیرہ بھی ہے، جو کہ ابھی یہ بالکل دوائیاں ایکسپائر بھی نہیں ہیں۔ یہ بالکل، یہ میں نے یہ اس وقت یہ دوائیاں خریدی ہیں جب ڈالر کی قیمت 150 روپے سے زیادہ تھی۔ 150 روپے ڈالر کی جب ایکسچینج ریٹ تھا، اس وقت یہ دوائیاں خریدی گئی تھی۔ 350 روپے کی 43 روپے میں ہول سیل مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ اس کے بعد یہ ایک انرجیسک ہے، پیروکسیکیم بیٹا سائکلوڈیکسٹرین، 175 روپے اس کی قیمت ہے، اور 46 روپے میں یہ ہول سیل مارکیٹ میں آپ کو مل جائے گا۔ اس کے بعد یہ ایک اینٹی فنگل ہے، اینٹی فنگل فلوکونازول، اس کی قیمت ہے 149 روپے۔ 149 روپے اس کی ریٹیل پرائس ہے جو منسٹری نے اس کو الاؤ کی ہوئی ہے، اور یہ 15 روپے میں ہول سیل میں مل سکتا ہے۔ یہ 2019 کے آخر میں یہ دوائیاں خریدی گئی تھی، 2019 کے مڈ کے بعد، جب کہ ڈالر جو ہے وہ 150 روپے سے اوپر تھا۔ 149 روپے ریٹیل پرائس، 15 روپے نیٹ سیلنگ پرائس۔ اس کے بعد یہ اینٹی ملیریل ہے، آرٹیمیتھر لومیفینٹرین۔ آرٹیمیتھر لومیفینٹرین کے نام سے یہ 264 روپے اس کے اوپر قیمت ہے، ریٹیل پرائس جو اس کو الاؤڈ ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اور 60 روپے میں یہ آپ کو ہول سیل میں مل جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے میں آپ کو ایک بڑی مشہور آسٹیوپروسس کے لیے ایک دوائی، ہڈیوں کی کمزوری کے لیے آپ اس کو ویگ الفاظ میں یہ کہہ لیں، الفا کیلسیڈول۔ الفا کیلسیڈول جو ہے یہ 300 روپے اس ڈبی کے اوپر ریٹیل پرائس لکھی ہوئی ہے، جبکہ یہ صرف 38 روپے میں یہ ڈبی ملتی ہے، 38 روپے میں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ساری دوائیاں، اچھا اس کے علاوہ ایک جو دوائی ہے وہ ہے
اٹارواسٹٹین، یہ اٹارواسٹٹین ایک کمپنی کی دوائی ہے اور یہ 130 روپے میں اس کی 10 ملی گرام کی قیمت ہے جو اس کو الاؤڈ ہے، اور یہ 30 روپے میں صرف یہ ملی ہے۔ 30 روپے میں میرے پاس ان ساری دوائیوں کا بل پڑا ہوا ہے، بل پڑا ہوا ہے یہ بالکل، اور یہ بل کی بات نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے۔ کراچی کی کا کچھی بازار، لاہور کا جو ہے وہ لوہاری گیٹ، پشاور کی نمک منڈی، پنڈی کا بوہڑ بازار، اور حیدرآباد کی جو ہے وہ ایڈوانی گلی، آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں، اور ملتان میں آپ گھنٹہ گھر چلے جائیں، وہاں پہ ان ساری دوائیوں کے لاکھوں کی تعداد میں پیکس، لاکھوں کی تعداد میں یونٹس ہر ماہ یہ کمپنیاں بیچتی ہیں، ہر ماہ یہ کمپنیاں بیچتی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جو دوائیوں کے اوپر ہماری منسٹری نے، ڈریپ نے جو قیمتیں الاؤ کی ہوئی ہیں، دوائیوں کی اصل قیمت انتہائی کم ہے، جو ان کے اوپر ایکچول کاسٹ آتی ہے، جو میٹیریل کاسٹ آتی ہے، اور جو لیبر اوور ہیڈز ہیں وہ جو ہے وہ انتہائی کم ہے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ جس چیز کی قیمت مثال کے طور پہ 200 روپے ہے، اس دوائی کے اوپر ایکچولی جو ہے ایسی دوائیاں بھی ہیں جن میں یہ ریشو جو ہے وہ ہارڈلی 16 to 18% ہے، یعنی اف ایم آر پی از ₹200، میکسیمم ریٹیل پرائس اس کے اوپر 200 لکھی ہوئی ہے، تو وہ 30 روپے میں یا 32 روپے میں یہ دوائی بنتی ہے، اور فیکٹریاں اس کو نیٹ کے بزنس میں، جس کو نیٹ کہتے ہیں، وہ جو ہے اس کو 5-6 روپے اس کے اوپر رکھ کر آپ بیچ دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہول سیلر جو ہے مزید اس کے اوپر 5 روپے رکھ کے، تو وہ 200 روپے کی ڈبی جو ہے مریض کو 40 روپے سے لے کے 42-43 روپے میں ان ساری ہول سیل مارکیٹوں میں، کراچی سے لے کے پشاور تک جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ ان سب میں دستیاب ہے۔ تو آپ بتائیں، خود ہی آپ فیصلہ کریں پاکستان کے عوام اور حکومت وقت کہ ان حالات میں دوائیوں کی قیمتیں مزید بڑھانے کی کیا ضرورت ہے۔ میں ایک تھوڑی سی ایگزمپشن آپ کو بتاؤں گا۔ کچھ دوائیاں ایسی ہیں، مثلا یہ ایک دوائی ہے جس کی جو پیراسیٹامول ہے، اور اس کی قیمت ہے 37 روپیز۔ تو اگر کہیں پہ دوائی کی قیمت بڑھانے کی ضرورت پڑے بھی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا فارمولہ بنا لیا جائے جو کہ جس کی صرف 50 روپے، یہ بعض سیرپس میں اور سسپینشنز میں یہ پرابلم ہے کہ اگر 50 روپے تک قیمتیں ہیں تو ان کو 10% قیمت بڑھانے کی اجازت دے دینی چاہیے، ورنہ یہ عوام پہ ایک ظلم ہے۔ پہلے ہی بہت ظلم ہو رہا ہے۔ آپ کو دوائیوں کی اصل قیمت میں نے بتا دی ہے کہ جو یہ، میں آپ کو کیٹیگوریکلی ایک چیز بتا دوں آخر میں، کیٹیگوریکلی یہ ہے کہ اگر پاکستان میں 1,10,000 کے قریب اگر دوائیاں رجسٹرڈ ہیں، تو ان میں صرف 10-11,000 دوائیاں ایسی ہیں جن کو 10% قیمت بڑھانے کی اجازت دینی چاہیے۔ ان میں 30% دوائیاں ایسی ہیں جن کی قیمت کو نہیں بڑھانا چاہیے، اور ان میں 50% دوائیاں ایسی ہیں جو بیک جنبش قلم 15 سے لے کے 25% تک جن کی قیمت کم کی جانی چاہیے، جن کی قیمت کم کی جا سکتی ہے۔ تو یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان، جب میں یہ قرآن شریف پڑھتا ہوں جو میرے سامنے پڑھا ہوا ہے، تو میں اس میں پڑھتا ہوں کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً مِّنَ اللَّهِ عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اس سے زیادہ بڑا ظالم کون ہے جس کے پاس اللہ کے واسطے کوئی حق کی شہادت موجود ہو اور وہ اس کو چھپائے، اس پہ بات نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس سے غافل نہیں ہے۔ تو جو میں باتیں کہہ رہا ہوں، اس سے تمام لوگ، اس سے انڈسٹریلسٹ جو یہ دوائیاں بناتے ہیں، اس سے تمام ہول سیلرز، اس سے تمام ریٹیلرز، اس سے تمام وہ فارماسسٹ جو کہ اس شعبے سے ریلیٹڈ ہیں، ان سب کو یہ حقائق معلوم ہے، لیکن اس پہ بات کوئی نہیں کرتا، اور اس کو ہر کوئی جو ہے اپنے مفاد کے لیے اس پہ خاموش ہے، لیکن عوام کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم صاحب اور حکومت پاکستان، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت جو لوگوں پہ مہنگائی کا بوجھ ہے، اور جس طریقے سے وہ اپنا
سب کچھ بیچ کے اپنے علاج کراتے ہیں، کئی غریب لوگ. اور میں آپ کو ایک ٹی وی پروگرام کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ باعصمت اور باعفت عورتیں اپنی عصمت بیچنے کے لیے مجبور ہو جاتی ہیں اپنے بچوں کا علاج کرانے کے لیے. یہ ملک پاکستان میں ہو رہا ہے، تو اس کا نوٹس کون لے گا؟ میری درخواست ہے حکومت سے، عمران خان صاحب سے، ڈریپ سے، کیونکہ ڈریپ میں بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آئی نو کہ وہ ان میں بڑے اچھے لوگ بھی ہیں، بہت نیک لوگ بھی ہیں، تو ان کو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے متعلق سوچنا چاہیے اور حق کی وصیت سننی چاہیے اور اس پہ سوچنا چاہیے، ورنہ انسان مکمل طور پر خسارے میں ہے. تو میری درخواست یہ ہے کہ فوری طور پر یہ جو دوائیوں کی قیمتوں کی آج کل بڑھنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کا ایک سمپل فارمولہ بنایا جائے کہ جو سیرپ سسپینشن صرف 50 روپے یا اس سے کم قیمت کے، آپ ان کو 10% کی اجازت دے دیں، اور یا جو بلسٹر ایک ٹیبلٹ 10 ٹیبلٹس کا جو بلسٹر ہوتا ہے، اگر اس کی قیمت 20 روپے سے کم ہے تو اس کو آپ 10% اجازت دے دیں. باقی اللہ کی مخلوق پہ رحم کریں، ان پہ رحم کھائیں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. یہ اس کا گواہ ہوں میں، میرا اس فیلڈ کا 35 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے، رائٹ فرام مارکیٹنگ اینڈ سیلز ٹو دی ہائیسٹ لیول آف فارماسیوٹیکلز ڈیلنگ. تو میری ان گزارشات پر غور کریں، اور میری عوام سے یہ گزارش ہے کہ اپنے حق کے لیے اور ان تمام غریبوں کے جو کہ اس ملک میں کم نہیں ہیں، جو کہ اس ملک میں کروڑوں کی تعداد میں اور ان پر دوائیوں کی قیمتیں بوجھ ہیں، ان کے حق میں اس ویڈیو کو آگے بڑھائیں، تاکہ اگر کل پرسوں کیبنٹ اس کو الاؤ کرے تو کم از کم ان کو یہ پتہ چلے کہ عوام حقیقت جانتی ہے کہ اس موضوع کی حقیقت کیا ہے، اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو عمران خان صاحب، آپ سے اس حکومت کو اور جو دیگر ادارے ہیں جو ان کو سن رہے ہیں، میں نے تو اپنا راز کھول کے آپ کو بتا دیا ہے، اس پروفیشن کا راز کھول کے آپ کو بتا دیا ہے. اس پہ مزید بڑی تفصیلات ہیں، بہت زیادہ اس پہ ڈیٹیلز ہیں، لیکن دوائیوں کی قیمتیں کے ایک جو میں نے کیٹیگوریکلی آپ کو کہا ہے پرسنٹیجز کے حوالے سے، اس پہ غور کریں اور دوائیوں کی قیمتیں بالکل فریز کریں، بلکہ کوشش کریں کہ جو 50% دوائیاں ہیں ان کی قیمتیں کم کی جائیں. چھوٹی اسٹرینتھ میں 15% اور بڑی اسٹرینتھ میں 25% دوائیوں کی قیمتیں انتہائی آسانی سے کم ہو سکتی ہیں. اس میں کوئی انڈسٹری افیکٹ نہیں ہوگی، اس میں کوئی ہول سیلر افیکٹ نہیں ہوگا. اس میں کم ہوگا تو جو ڈاکٹروں کو جاتا ہے جو فائدہ، وہ صرف اس میں بند ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا. بند پھر بھی نہیں ہوگا، کم ہو جائے گا. اور جو نیٹ ریٹ پہ صرف اینڈ سیلر جو بے انتہا منافع کماتا ہے، اینڈ سیلر، صرف اس کا منافع کم ہوگا. نہ انڈسٹری کو کچھ فرق آئے گا، نہ جو ہے کسی مڈل مین کو کوئی فرق آئے گا. فرق آئے گا تو صرف اور صرف ایکٹیویٹی کا بجٹ کم ہوگا. جو ڈاکٹروں کی تجوریاں بھری جا رہی ہیں اس پہ جو ہے وہ فرق تھوڑا سا آئے گا، اور جو اینڈ سیلر ہیں فارماسیوٹیکلز کے، میڈیسن کے، صرف اس کو فرق آئے گا. میری درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو جلد از جلد زیادہ سے زیادہ فارورڈ کریں، تاکہ عوام کو یہ اویئرنیس پیدا ہو، ان کو یہ شعور پیدا ہو کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. غریب آلریڈی ایک مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے، اور اپنے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ، میں اور آپ سب مل کے یہ کوشش کریں گے تو یہ تبدیلی آئے گی. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.